دوسری حدیث میں ہے کہ جس گھر میں عورت ننگے سر ہو یا تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جبرائیل امین جو ہے اندر اس لیے نہیں آئے کہ آپ کے سر کا دوپٹہ آپ نے اتارا ہوا تھا. اس لیے انہوں نے دور سے آواز دی اور میں نے سن لی. میں نے تم کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ تمہیں پریشانی نہ ہو کہ رات کا وقت ہے, اب میں جا رہا ہوں تو آپ کو پریشانی ہو, اس لیے میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. اور میں ان کے کہنے پہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اور وہ حکم مجھے دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے جائیں اور اہل بقیع کے لیے استغفار کریں. اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. میں اس کام کے لیے جنت البقیع آیا تھا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور جب جنت البقیع میں جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو پھر آپ نے بتایا یہ الفاظ کہنے چاہیے. وہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں, لیکن دوسرے حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لی ولکم العافیہ. یہ بڑی جامع دعا ہے. یہ کم سے کم اتنا ہی ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, اتنے بھی کہہ دیں آدمی تو کافی ہے. بھی یہ حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا. اس سے معلوم ہو کہ گھر میں آدمی کس طرح رہنا چاہیے. تمام ازواج مطہرات میں حضور کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی, اور ان کو بھی حضور سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ تھی. یہ بھی آپ پر فدا و قربان تھی. اس کے باوجود دیکھو کہ آنے میں, لیٹنے میں, اور پھر ان کی یہ رعایت کرتے ہوئے کہ بھئی یہ پہلے سو جائیں آرام سے, ان کی نیند آ جائے, اس وقت تک آپ بستر سے نہیں اترے. جب اطمینان ہو گیا کہ یہ سو گئی ہیں تو کتنی آہستگی سے چرپائے سے اترے, آہستگی سے آپ نے نالین پہنے, آہستگی سے آپ نے چادر اوڑھی جو اوپر کی ہوتی ہے, آہستگی سے باہر تشریف لے گا, آہستگی سے دروازہ بند تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے. جب جبرائیل امین نے آواز دی تب بھی ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. اس طرح سے گھر میں رہنا چاہیے. یہ ہے معاشرت کی جڑ اور بنیاد, جس کو حضور نے دوسرے حدیث میں فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نہ اس کے ہاتھوں سے تکلیف پہنچے, نہ اس کی باتوں سے تکلیف پہنچے, نہ کسی اور انداز سے تکلیف پہنچے. یہاں دیکھو کتنے انداز تھے جس میں آپ نے آہستگی 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 کو اپنایا تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے. حضور کی یہ بھی تو سنت یاد کرنی چاہیے. یہ بھی تو سنت ہے حضور کی جو ہمیں عمل میں لانی چاہیے. تو کھانے پینے کی سنت ہے سب کو یاد ہے بھئی, یہ سنت بھی تو یاد رکھنے کی ہے. اس پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے کہ ہر آدمی بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سب کا اکرام ہے, سب کا احترام ہے. اپنے کسی قول و فعل سے, اپنے کسی طرز عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچنے دینا, یہ قابل توجہ بات ہے جو حضور کے اس عمل سے ہمارے سامنے واضح اور بے غبار ہے. گھر میں رہتے ہیں تو بھائی کوئی سو رہا ہے, کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی دعا کر رہا ہے,
کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے تو ہم ایسے رہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو ادنی تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے حضور کی سنت. دیکھو یہ ہے معاشرت کی روح اور اس کی بنیاد. کہ معاشرت اس کا نام ہے کہ آدمی ایسے رہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے حضرت کا شعر یاد آ گیا تھا. واقعی حضرت اس شعر کا مصداق ہی تھا کہ عمر بھر اس اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. اللہ عمر بھر اس اہتمام میں گزری، یعنی ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. میں خود حضرت سے سنا رمضان سے پہلے فرمایا کہ لوگ تو تمنا کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں انتقال ہو، کیونکہ رمضان شریف کی فضیلت ہے کہ جس کا انتقال رمضان شریف میں ہوتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا، حساب کتاب نہیں ہوتا اس کا. لوگوں کی خواہش، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں انتقال نہ ہو. کیوں؟ کہ میرے تو متعلقین بہت ہیں، گھر والے بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں، اور پھر دین کی نسبت سے تعلق رکھنے والے بہت زیادہ ہیں. اگر رمضان شریف میں میرا انتقال ہوگا تو کتنے لوگوں کو پریشانی ہوگی، روز ایسے ہوں گے، اس کی وجہ سے تکلیف، تراویح کی تکلیف، نہ جانے کیسے کیسے. اور خود موسم کے اعتبار سے گرمیوں کا زمانہ تھا. میں اس لیے میرے سے دعا نہیں ہوتی کہ میں رمضان میں مروں. اب یہ تو وہی یعنی زندگی میں تو آدمی کو ایسے رہنا ہی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مرنے کے بعد بھی اس کی فکر ہے کہ میں مر تو جاؤں گا، مر گئے تب تو قصہ ہی ختم نا. اور یہ فکر ہے کہ میرے بعد میرے متعلق ان کو تکلیف نہ ہو کہ میرے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کہاں سے آئیں گے، کیسے کیسے آئیں گے، رمضان ہوگا تراویح کہاں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے، تکلیف ہوگی. اللہ نے ان کی آرزو پوری فرمائی. رمضان بھی گزر گیا، عید بھی گزر گئی، اس کے بعد پھر جا کر کے شوال میں حضرت کا وصال ہوا. یہ سبق لینے کی چیز ہے. ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے، ہمیں تو انسان کہنا بھی مشکل ہے. بس شکل تو انسانوں جیسی بننا، اخلاق کے اعتبار سے بھیڑیے سے کم نہیں ہے. بھائی یہ بھیڑیا پن ختم کریں اپنا. یہ غصے بازی جو ہے یہ غلط بات ہے. اسی سے ساری تکلیفیں کھڑی ہوتی ہیں. بات بات پہ غصہ، اور جناب دوسروں کی راحت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اپنی راحت مقدم ہے، دوسرے کی چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، چاہے اس کی نیند خراب ہو رہی ہو، چاہے اس کی عبادت میں خلل آ رہا ہو، میاں جی اپنا حکم چلا رہے. یہاں یہ حال ہے. بہرحال بھائی یہ واقعہ اسی لیے سنایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.